وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین. اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، عشرہ مبشرہ بالجنہ کہ سیرت کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو چل رہی ہے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے تعلق سے ہم لوگ اب تک سن رہے تھے. انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے تعلق سے آج کا یہ درس جو ہے وہ آخری ہے. انشاءاللہ العزیز کل سے عشرہ مبشرہ بالجنہ میں 5واں نام حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کے متعلق ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے بارے میں جو آخری چند چیزیں باقی رہ گئی تھیں ان کی وضاحت ہم آج آپ کے سامنے کریں گے. اس میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ یہ جو لڑائیاں ہوئیں، 3 لڑائی، جنگ جمل، جنگ صفین اور اسی طرح سے جنگ نہروان، ان 3 لڑائیوں میں عام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا موقف کیا تھا، ان کی رائے کیا تھی ان لڑائیوں کے تعلق سے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس موقف میں 3 حصوں پر تقسیم ہو گئے تھے. کتنے حصوں پر؟ 3 حصوں پر. ایک گروپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایسا تھا جو یہ کہتا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے ابھی اور اسی وقت بدلہ لیا جائے اور ان کو پکڑ کر کے قصاص کے اوپر ان کو لگایا جائے اور ان کو قتل کیا جائے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے انہوں نے خلیفۃ المسلمین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے. اور اس میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں عشرہ مبشرہ بالجنہ ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب اس میں شامل تھے. حضرت معاویہ میں اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرق یہ تھا کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی کے اوپر بیعت نہیں کی تھی، یعنی ان کے خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا، جبکہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی. یہ فرق تھا دونوں میں، اور اس فرق کو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ یہ دونوں بیعت کیے ہوئے تھے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ان کی لڑائی کرسی کی لڑائی نہیں تھی، اجتہاد کا معاملہ تھا. اس میں غلطی ہوئی اور ہر آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا فتنہ جب آتا ہے تو فتنے کے وقت آدمی کو حق بات کی وضاحت نہیں ہو پاتی ہے. اب آپ سوچئے، پورا کا پورا شام جو ایک لشکر کی حیثیت رکھتا تھا وہ سب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئے. کیوں؟ صرف ایک افواہ کی وجہ سے. وہ افواہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے قاتلوں کے ساتھ ہیں. کیا یہ عذر ہے ان کے لیے؟ بالکل عذر نہیں ہے. اگر خلافت قائم ہوئی تھی، مسلمانوں کی ایک جماعت نے ایک آدمی کو خلیفہ تسلیم کیا تھا، اور یہ وہ آدمی جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں رخصت ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے راضی تھے، ان کے اوپر مسلمانوں نے اگر بیعت کی تھی
تو سارے لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ پر آ کر بیعت کر لیتے، اور اس کے بعد جو ان کے مطالبات تھے وہ خلیفہ کے سامنے رکھتے، کہتے کہ ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو بدلہ دیجیے، آپ ان کو بدلہ دیجیے۔ ایک آدمی ملک شام میں بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قاتل عثمان سے بدلہ لیجیے۔ آپ آ کر مل جاتے، خلیفہ کے بازو کو مضبوط کرتے، اور اس کے بعد جو چاہتے وہ کام کر سکتے تھے آپ، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی تھا اور یہ چیز واقع ہو کر کے رہ گیا۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فتح الباری کے اندر کہ یہ دین اسلام کا ایک بلیک چیپٹر ہے، اس کو چاہیے کہ بند کر دیا جائے۔ کیوں؟ کہ دونوں رضی اللہ عنہ ہیں اور اپنے اپنے مقام کو پہنچ گئے۔ ہم چاہے جتنی بھی عبادت کر لیں ان کے قدموں کے دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور ان کے بارے میں اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں، کہیں زبان سے کہیں کوئی بات نکل گئی تو ان کا معاملہ تو ہو گیا طے، وہ سب کے سب رضی اللہ عنہ ہیں، ہمارے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی سرٹیفکیٹ ہم کو حاصل نہیں ہے، لہذا ہم کو ان کے تعلق سے گفتگو کرنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن یہ باتیں ہم اس وجہ سے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ ہر سال کوئی نہ کوئی مولوی کہیں سے کھڑا ہوتا ہے، وہ صحابی ظالم تھے، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا، انہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب آج ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھ لیجئے گا، چلیے ہم ان کے اسٹیج سے تقریر سننے نہیں جائیں گے۔ واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اس طرح کی چیزوں پہ لوگ کلپس بنا کر کے اس کو وائرل کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان نوجوان، حالانکہ اب دیکھیے گا پہلے اہل حدیثوں میں اس کا تصور نہیں تھا، بلکہ کچھ دیوبندی لوگوں میں بھی نہیں تھا تصور۔ اب آپ دیکھیے محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور لوگ اسٹیٹس لگانا شروع کر دیتے ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ گویا کربلا ہی اصل اسلام کا فیصلے کا دن تھا، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کفر اور اسلام کی لڑائی نہیں تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اجتہاد کا معاملہ تھا، اولیت کو طے کرنے کا معاملہ تھا کہ کون سا کام پہلے کرنا چاہیے۔ ایک گروپ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کام اس وقت اچھا ہے، دوسرا گروپ چاہ رہا تھا کہ یہ کام اس وقت اچھا ہے۔ چلیے یہ تو ایک گروپ ہوا۔ دوسرا گروپ یہ تھا جو یہ چاہ رہا تھا کہ اس وقت سارے معاملے کو پینڈنگ رکھا جائے، کوئی معاملہ کھولا، کوئی کیس اوپن نہیں کیا جائے، یہاں تک کہ خلیفہ اپنے معاملے کو درست کر لیں، چاروں طرف اپنے گورنر وغیرہ ٹھیک کر لیں، فوج کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور اس کے بعد جب خلافت مستقر ہو جائے، ٹھہر جائے، تب اس کے بعد معاملہ کیا جائے۔ یہ عام صحابہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے ان کی رائے یہ تھی، لیکن حضرت معاویہ نے یہ کہا کہ نہیں، خلافت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ نہ لے لیا جائے۔ یہ دوسرا گروپ تھا۔ اور تیسرا گروپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ تھا جنہوں نے نہ تو طلحہ اور زبیر کا ساتھ دیا اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس فتنے سے بالکل طور پر الگ کر لیا، اس میں وہ گئے ہی نہیں، کسی کو بھی سپورٹ نہیں کیا۔ صحابہ کرام کا ایک گروپ یہ بھی تھا۔ اب آئیے ان صحابہ کرام کے بارے میں سنتے ہیں جو لوگ جنگ جمل یا جنگ صفین یا جنگ نہروان میں، اور جنگ نہروان میں جو خوارج کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اس میں خارجیوں میں کوئی بھی صحابی نہیں تھے، یہ جان لیجئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ چلو اگر تمہارا موقف اچھا ہے تو ذرا یہ تو بتاؤ تم میں ایک صحابی بھی کیوں نہیں آیا؟ آنا چاہیے تھا۔
تم سب کے سب نوجوان لوگ ہو، نئے لوگ ہو جو اسلام میں داخل ہوئے ہو، تمہارے ساتھ سابقین میں سے، پرانے لوگوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے کوئی ایک آدمی ہے؟ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حق کے اوپر نہیں ہو۔ جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں دونوں طرف سے صحابہ کرام جو شریک ہوئے، ان میں کن کے نام ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر، عبداللہ ابن عباس، معاویہ ابن ابی سفیان، عمر ابن عاص، قیس ابن سعد، قعقاع ابن عمر، جریر ابن عبداللہ، ابو قتادہ، خزیمہ ابن ثابت، سہل ابن سعد، جابر ابن عبداللہ، عبداللہ ابن جعفر، عدی ابن حاتم، اسعس ابن قیس، نعمان ابن منذر، مقداد ابن اسود، ابو الحیثم ابن تیحان، جاریہ ابن قدامہ، فضالہ ابن عبید، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اس جنگ میں کسی نہ کسی طرح سے شرکت کی، چاہے ان کی شرکت حضرت علی کی طرف سے ہوئی ہو، چاہے ان کی شرکت حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوئی ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے اس جنگ میں شرکت کیا ہی نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، الگ کر لیا۔ وہ کون لوگ ہیں دیکھیے؟ سعد ابن ابی وقاص، عبداللہ ابن عمر، اسامہ ابن زید، سعید ابن زید، محمد ابن مسلمہ، زید ابن ثابت، ابو ہریرہ، عمران ابن حسین، انس ابن مالک، ابو بکر الثقفی، ابو ایوب الانصاری، ابو موسیٰ الاشعری، ابو مسعود الانصاری، عبید اللہ ابن طلحہ، سلمہ ابن اکوع، عبداللہ ابن عامر، عبداللہ ابن عمر ابن عاص، ابو برزہ الاسلمی، احنف ابن قیس، یہ وہ صحابہ ہیں جو کسی کے طرف سے شریک نہیں ہوئے، نہ اس گروپ میں نہ اس گروپ میں، یہ چپ چاپ ہو گئے اور رک گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اس جنگ کے بعد موقف کیا تھا؟ جنگ کے بعد تو جتنے بھی صحابہ کرام تھے، چاہے وہ شریک ہونے والے تھے یا شریک نہ ہونے والے تھے، ان تمام کے تمام صحابہ کرام نے جنگ ہو جانے کے بعد افسوس کا اظہار کیا۔ کسی کو بھی اس واقعے سے خوشی نہیں تھی، بلکہ ہم نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اس سلسلے میں جو روٹ طے کرنے والی بات ہے وہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے۔ جنگ جمل کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب روتے ہیں، جنگ صفین کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب غمگین ہوتے ہیں، اور جنگ نہروان کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی پہلے کے دو جو جنگ تھے، جنگ جمل اور جنگ صفین، اس سے حضرت علی کبھی بھی راضی نہیں تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تینوں گروپ میں حق کے اوپر کون تھا؟ تین گروپ تھے نا، ایک تو یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے، ایک حضرت علی کے ساتھ تھے، اور تیسرا گروپ جو تھا وہ سب سے علیحدہ تھا، الگ تھا۔ اس میں حق کے اوپر کون تھے؟ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حق کے اوپر، خالص حق کے اوپر وہ لوگ تھے جنہوں نے لڑائی میں شرکت نہیں کی، جو اپنے آپ کو جن لوگوں نے الگ رکھا، یہ وہ لوگ تھے جو سب سے زیادہ حق کے اوپر رہنے والے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ تھے ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ حق کے اوپر نہیں تھے، یعنی یہ بہانہ بنا کر کے کوئی آدمی حضرت معاویہ کو برا نہیں کہہ سکتا ہے اور کوئی آدمی حضرت علی کو برا نہیں کہہ سکتا ہے۔ سارے کے سارے لوگ صحیح تھے، اس وقت ان کو جو سمجھ میں آئی بات انہوں نے اس معاملے کو انجام دیا۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ کسی بھی صحابی کو اس واقعے کا آڑ لے کر کے اس کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، چاہے وہ جنگ جمل میں شریک ہوں یا جنگ صفین میں شریک ہوں یا نہروان میں شریک ہوں، کیونکہ وہ سب عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے دو لوگ اس میں ہیں، حضرت طلحہ ابن
عبیداللہ اور حضرت زبیر ابن عوام، یہ دونوں صحابی جو جنگ جمل میں شریک ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی گئی ہے۔ ہم اور آپ کیا بات کریں گے ان کے تعلق سے، اور کیا کہیں گے کہ وہ حق کے اوپر تھے یا یہ حق کے اوپر نہیں تھے؟ کہا کیوں ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باٹم لائن بنایا ہے اس مسئلے میں، کہتے ہیں اس لیے کہ لأن القتال بین الصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جو لڑائیاں ہوئیں، لم یکن علی دنیا، وہ لڑائی دنیا کے لیے نہیں تھا، کرسی کے لیے نہیں تھی لڑائی، منصب حاصل کرنے کے لیے، کسی کو اونچا کرنے کے لیے، کسی کو نیچا کرنے کے لیے لڑائی نہیں تھی، یا بلکہ ان کی لڑائی دین کے لیے تھی۔ ان کی لڑائی کس کے لیے تھی؟ دین کے لیے تھی۔ اور یہی وجہ تھا کہ میدان جنگ میں ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھانے کے باوجود بھی جب ان کے لاش کے پاس آتے تھے تو روتے تھے۔ حضرت علی کے مخالفت میں تھے نا طلحہ، لیکن حضرت طلحہ جب شہید کر دیے گئے تو ان کے لاش کے اوپر بیٹھ کر کے حضرت علی روئے کہ نہیں روئے؟ اور کہا کہ نہیں کہا کہ کاش وہ کون سے دن تھے کہ تم اور ہم دونوں مل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہم لوگ مشرکین سے لڑائی کرتے تھے، آج ہم کو یہ دن دیکھنا پڑا کہ تم ہمارے سامنے شہید ہو کر کے پڑے ہوئے ہو، کاش کہ اس دن کے دیکھنے سے 20 سال پہلے میں خود مر گیا ہوتا تاکہ یہ دن مجھ کو دیکھنے کی نوبت نہیں آتی۔ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے کیسے صاف تھے یہ دیکھیے۔ بلکہ جب احنف ابن قیس آئے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا، شیعوں نے جو ادھم مچایا ہے مسئلے کے اندر، اتنا زیادہ ادھم کسی دوسرے نے نہیں مچایا، تیاں پائچہ کر کے رکھ دیا پورے تاریخ کا، یہاں تک کہ شیعوں کے نظریے سے بہت سارے اہل سنت والجماعت والے بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ اردو کی آپ کتابیں پڑھ کر کے دیکھیے گا، اور یہ باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تاریخ اسلام وغیرہ، یکسر باتیں آپ کو مختلف نظر آئیں گی، کیونکہ ان تک جو کتابیں پہنچی ہیں ان کا معاملہ یہی تھا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی سے ٹینشن تھا، حضرت علی سے ٹینشن تھا۔ کہ ٹینشن کی وجہ کیا تھی بھائی؟ حضرت علی داماد تھے، داماد تھے حضرت علی، حضرت فاطمہ سے نکاح ہوا تھا ان کا۔ تو کہتے ہیں، دیکھیے کس طرح سے گڑھتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ جب واقعہ افک ہوا، ام المومنین کے اوپر تہمت لگائی منافقوں نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورے کیے، اپنے گھر والوں سے، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت علی کو بھی بلایا مشورے کے لیے اور کہا کہ اے علی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گھر کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، مجھ کو کیا کرنا چاہیے بتائیے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق آپ کو تنگی میں نہیں رکھا ہے، اس عورت کے اوپر الزام لگا تو ٹھیک ہے، اس کو طلاق دے کر کے ہٹائیے اور دوسروں سے شادی کر لیجیے، یہ حضرت علی نے کہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں وہی شیعہ کہ حضرت علی کی یہ بات ام المومنین حضرت عائشہ کے دل میں بیٹھی رہی، اور یہی وجہ ہوا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نکلی جنگ جمل میں، حالانکہ یہ بات 110% غلط ہے۔ احنف ابن قیس کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے تو میں ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس گیا، اور جانے کے بعد میں نے کہا کہ انی ارا ان ھذا الرجل مقتول، مجھے یہ لگتا ہے کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، اب کیا کہتی ہیں، اب کیا کرنا چاہیے؟ فَإِلَىٰ مَنْ، اب کس کے طرف ہم لوگ جائیں؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ نے کہا علیک بِعلی، تم لوگ حضرت علی کے پاس جاؤ۔
ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو اور ان کو خلیفہ تسلیم کرو۔ یہ کس نے کہا؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے کہا۔ یہ روایت لوگ چھپاتے ہیں، اس کو بیان نہیں کرتے۔ اگر اس کو بیان کر دیں گے تو شیعہ اور سنی کا جو اتنا بڑا دیوار کھڑا کر کے رکھا ہے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، وہ باقی رہے گی ہی نہیں۔ کیوں برا بھلا کہے گا کوئی صحابی کو، اور کیوں ان کے اوپر غلط باتیں گڑھ کر کے پیش کرنے کی کوشش کرے گا؟ جتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کا معاملہ ہمارے اور آپ کے معاملے کی طرح نہیں تھا۔ ہم لوگوں میں اگر کبھی کوئی بات کہا سنی ہو گئی تو ہم لوگ سالوں برسوں تک اس معاملے کو دل کے اندر رکھتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، بات ہوئی گئی، یہ وہ دل والے لوگ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے اسلام کی حمایت کے لیے چنا تھا۔ یہ سلیکٹڈ لوگ تھے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اور جن کی زندگیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو کہا کہ ان کو فالو کرو، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کے مطابق زندگی گزارو، ویسا اسلام لاؤ۔ دل اور حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا والوں کے دلوں میں جھانک کر کے دیکھا تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں سے زیادہ سفید اور کلین دل کسی کا نہیں پایا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی کے ساتھ رہنے کے لیے جن کو منتخب کیا، سلیکٹ کیا، وہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ اس کے بعد یہ معاملہ ہو گیا، اس کے بعد لوگوں نے اتفاق کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کیا۔ حضرت علی کے وفات کے بعد، شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک خلیفہ رہے، اور اس کے بعد سن 41 ہجری میں 41 میں صفر یا ربیع الاول کا مہینہ تھا، اس مہینے میں جا کر کے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے سامنے انہوں نے خلافت سے تنازل اختیار کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ رب العالمین مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان اس کے ذریعے سے صلح کر دے گا۔ پوری قوم حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر جمع ہو گئی، اور اسی طرح سے 41 کا یہ سال عام الجماعہ کہلایا۔ اس سے پہلے جو اختلافات تھی وہ اختلافات سب کے سب دور اور ختم ہو گئے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً حضرت معاویہ کے خلافت میں 7-8 سال تک زندہ رہے، اور اس کے بعد ان کی کسی عورت نے زہر دے دیا، اور پھر یہ زہر کی وجہ سے ان کی وفات واقع ہوئی۔ اب یہاں پر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو زہر دینے والے جو تھے وہ حضرت معاویہ تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت معاویہ کیوں زہر دیں گے؟ حضرت معاویہ کے سامنے یہ جا کر کے خلافت سے تنازل کیے تھے، حضرت معاویہ کی تائید کی تھی انہوں نے، حضرت معاویہ کے لیے یہ سند تھے۔ کوئی آدمی اچھا ہے تب تو اس کے سامنے جا کر کے یہ تنازل کر رہے ہیں، ان کو کیوں ماریں گے؟ اور یہی شیعوں نے گڑھ کر کے کہا کہ یزید نے ان کو قتل کروایا تھا، اس لیے کہ حضرت معاویہ نے یہ پیکٹ کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اگر میں مر جاؤں تو میرے بعد خلیفہ تم بن جانا۔ یزید خلیفہ بننا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے حضرت حسن کو مروا دیا۔ یہ جھوٹی خبریں، جھوٹی باتیں۔ کون زہر دینے والا تھا، کس نے زہر دلوایا، یہ آج تک پتہ کسی کو نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زہر دینے والے جو لوگ تھے کا یہ بہت کثرت سے شادی کرنے والے تھے۔ کون؟ حضرت حسن۔ کہتے ہیں حضرت حسن کے نکاح میں عورتیں جو رہیں تقریباً 60 عورتیں آپ کی نکاح میں آئیں، یعنی نکاح ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد طلاق بھی دے دیتے تھے، نکاح ہوتا تھا اور طلاق دے دیتے۔ اس طرح سے تقریباً 60 عورتیں 60 امرأتن آپ کے نکاح میں رہی۔ ہو سکتا ہے ان نکاح میں خوارج بھی رہے ہوں، کوئی خارجیہ آ گئی ہو، اور جس طرح سے خارجیوں نے ان کے والد کو قتل کیا
ویسے ان کو، کیونکہ وہ معاویہ بن ابی سفیان کو نہیں چاہتے تھے، اور انہوں نے جب خلافت لے جا کر کے معاویہ ابن ابی سفیان کو دے دیا تو خارجیوں کے دلوں کے اندر یہ بات کھٹک رہی تھی، لہذا انہوں نے موقع دیکھا اور ان کی جو عورت تھی ان کو خریدا، اور خریدنے کے بعد انہی کے ہاتھ سے ان کو زہر دلوا دیا۔ بہرحال یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، لیکن آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ حضرت حسن کو زہر دینے والا کون تھا اور کس نے دلوایا تھا۔ کبھی اگر آپ سنیے گا کہ زہر دینے والے معاویہ تھے یا یزید تھے یا ملک شام والے تھے، تو اس طرح کی بات کے اوپر کبھی بھی یقین ہرگز نہیں کیجیے گا۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں جس کو جھوٹ کے طور پر گڑھ کر کے اپنے دامن سے خون کے دھبے دھونے کے لیے ان لوگوں نے اس طرح کی روایتیں گڑھ کر کے جعلی روایتیں بنائی ہیں تاکہ لوگوں کو حق بات کا پتہ نہ چل سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو قرض دار ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کو ادا فرما دے۔ اے اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کے اوپر قائم رکھ۔ اے اللہ ہم سب کے سینے کو اسلام اور توحید کے لیے کھول دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو پکا اور سچا عبادت گزار بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے نشستوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ رب العالمین تراویح کی نمازوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔